علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حکیم ضیاء امراض مخصوصہ مردانہ کے اس پلے لسٹ کے اندر جریان منی کا غذائی اور مختصر دوائی کا علاج لے کر حاضر ہوا ہے۔ جریان منی اور اس کا بہترین نسخہ آپ لکھ لیجئے، بنا لیجئے اور میری سابقہ ویڈیو کو سن کر پرہیز کر لیجئے، بتلائی ہوئی چیزوں کو کھا لیجئے، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ کیونکہ میں یہ کام اپنی قوم کی خدمت کے لیے یہ جذبہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ میرا رزق اور میرا مقدر میری ماں کے رحم میں لکھا گیا، وہ مجھے مل کر رہے گا۔ آپ کی بیماریوں کی اگر میں اصلاح کر پایا تو جیتے جی یہ کرتا رہوں گا، اور آپ کے کمنٹس اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ملک پاکستان میں ایک عوام الناس کی خدمت کا ارادہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ اعصابی بلغمی مرض ہے جریان منی، ذکاوت حس اس کا اگلا حصہ ہے، انشاءاللہ میں اسے بھی ذکر کروں گا۔ تو جریان منی کے لیے خشک چنے، ابلے ہوئے انڈے، گھر کے بنے ہوئے سرسوں کے تیل میں بنے ہوئے پکوڑے، نہ کہ ڈالڈا میں۔ ڈالڈا اور جریان کو پیدا کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے اندر آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، بتاؤں اور تمام قسم کے گوشت بھنے ہوئے ہوں، تلے ہوئے ہوں، تکے کباب ہوں، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ جریان منی کو روک دیتے ہیں۔ آملے کا مربع، ہرڑ کا مربع، کشمش، پیاز، لیموں، اچار، سرکہ اور اس قسم کی جتنی ترشی والی چیزیں ہیں یہ آپ کے جریان منی کو انشاءاللہ روکیں گی، کیونکہ یہ خون کے قوام کو گہرا کریں گی اور خون کے قوام کے ساتھ آپ کے اعصاب کی سوزش ختم ہو کر یہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے مختصر نسخہ ہے اور بڑا ہی قیمتی نسخہ ہے، آپ یقین جانیے بہت بہترین ہے۔ اس کے اندر آپ نے تمر ہندی خرد کا بیج لینا ہے، یعنی املی کے بیج۔ املی جو عام املی آلو بخارے کا شربت بنتا ہے، اس املی کے بیج پنساری سے آسانی سے مل جائیں گے۔ ان بیجوں کو آپ جیسے چاول اور چنے کڑاہی میں بھونے جاتے ہیں، بیج کچے ملیں گے، ان کو آپ کڑاہی میں ریت ڈال کر بالکل اسی طرح جیسے دانے بھونے جاتے ہیں، آپ ریت ڈال کر کڑاہی میں یہ بیج ڈال دیں۔ تمر ہندی کے املی کے بیجوں کو ڈالیں گے تو وہ آہستہ آہستہ پٹاخے مار کر پھٹ جائیں گے، جلنے نہیں دینے۔ ان کو گرم گرم کو اتار کر آپ نیچے رکھ لیں، صاف ستھرے فرش پر ایک بوری بچھا لیں سیبے والی، اس کے اوپر کپڑے میں ایک اینٹ لپیٹ کر آپ ایسے رگڑیں گے تو ان کا چھلکا الگ ہو جائے گا۔ باقی کوئی چھلکا کسی بھی کلیے سے اتار لیجئے۔ صاف کر کے ان بیجوں کو آپ کسی چکی پر آٹے کی مانند باریک پسوا لیجئے۔ جب یہ صفوف پس جائے، اس کا آپ یاد رکھیں 1 چمچ صبح 1 چمچ شام، عام سادے پانی سے بھی نہیں، دودھ سے بھی نہیں۔ آپ نے 2 عدد لونگ، انگلی کا جو ٹکڑا دار چینی انگلی برابر، اور اس کے اندر آپ نے اناردانہ ڈالنا ہے اور 1 خشک آملہ ڈالنا ہے۔ خشک آملہ یہ پنساری سے ملے گا، 2-4 ٹکڑے آملے کے 1 آملے کے برابر ہوتے ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو 1 پاؤ پانی میں ڈال کر بوائل کر لیجئے، اور صبح شام خالی پیٹ کھانے ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اس صفوف کو بغیر چینی ملائے آپ نے لینا ہے۔ کچھ بیوقوف لوگ اس میں چینی ملا دیتے ہیں، چینی چونکہ کاربوہائیڈریٹ ہے، خود جو ہے وہ جریان پیدا کرتی ہے۔ تمام میٹھی چیزیں آپ چند ہفتوں کے لیے چھوڑ دیں تو آپ کا جریان بغیر دوائیوں کے بھی دفع ہو جائے گا اور آپ کا امساک قائم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو یہ معمولی سا نسخہ پسند بھی آئے گا اور آپ کو خوش بھی کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔